ہم ہر روز کسی نہ کسی موڑ پر یا کسی نہ کسی کے منہ سے حالات اور مسائل کی عدم دستیابی کا شکوہ سنتے ہیں، یا پھر سنتے ہیں کہ اگر وسائل میسر ہوں تو نہ جانے کیا سے کیا کر لیا جائے۔ ہر روز ہم ذرائع ابلاغ پر اور دیگر ذریعوں سے نسل نو کے بگڑنے یا پھر بہرہ روی کا شکار ہونے کی خبریں دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، کیونکہ انہی حالات اور وسائل کے اس پار نبیل جیسے ہونہار طالب علم بھی موجود ہیں جو وقت اور حالات کا گلا شکوہ کیے بغیر ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں کہ جس میں نہ صرف وطن عزیز کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے بلکہ ہر خاص و عام کے لیے خبر بخیر بھی ہے۔ آج کا خبر بخیر ہی ایسے ہی ایک کردار کے گرد گھومتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور حالیہ دنوں میں جب واٹس ایپ کی پرائیویسی کے حوالے سے سوالات اٹھے تو لوگوں کی پریشانی دیکھنے والی تھی، کیونکہ ان کے پاس دوسری کسی بھی ایپ کی گنجائش یا پھر آپشن موجود نہیں تھا۔ تاہم آج ہم آپ کو نبیل سے ملواتے ہیں، جس نے محض 9ویں جماعت میں واٹس ایپ طرز کی ایک ایپ نہ صرف بنائی بلکہ دنیا بھر سے داد بھی سمیٹ رہا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبیل کو یہ ایپ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جب میں کلاس 3 میں تھا تو مجھے ایک گیم بنانے کا ٹاسک دیا گیا، پروجیکٹ دیا گیا، تو میری مس نے کہا کہ یو ہیو ٹو میک اے ایپ، تو اس میں مجھے ایک گیم بنانے کا ٹاسک دیا، اس میں مارکس ملنے تھے مجھے، میں نے وہ بنایا، تو اس پہ اس دوران ویب سائٹ ایک تھی، اس پہ اپلوڈ کرتے تھے ہم گیم، تو اس پہ جب میں نے اپلوڈ کیا تو 5 منٹ کے اندر مجھے 2 لاکھ ریویوز آئے اور بڑے اچھے آئے، تو پھر وہی میں اس دوران بڑا انسپائر ہوا، اس سے بڑا موٹیویٹ ہوا کہ ارے واہ مجھے بڑا اچھا ریویو مل رہا ہے اس سے۔ تو جب میں آگے 6 کلاس میں آیا مجھے آفیشیلی اسکول کی طرف سے سافٹ ویئر لینگویجز پڑھانا شروع کر دی گئیں، تو پھر میرے اندر ایک آئیڈیا آیا کہ میں کیوں نہ ایسا ایپ بناؤں، میں بھی خود کیوں نہ اپنا ایپ بناؤں، تو پھر میں نے ایف میٹنگ کو سٹارٹ کر دیا تھا بنانا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، سافٹ ویئر کے حوالے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی سافٹ ویئر بنانے یا پھر اسے پبلکلی لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تاہم جب ہم نے نبیل سے پوچھا کہ اس نے اس کی تعلیم کہاں سے حاصل کی یا اس نے کس سے سیکھا تو اس کا جواب حیران کرنے والا تھا۔ میں نے تو کافی ساری چیزیں تو اسکول سے سیکھی، پھر جو چیزیں جاوا اور کوتلین اور دیگر چیزیں کی ریسورسز اویلیبل نہیں تھی اسکول، وہ میں نے انٹرنیٹ سے ٹیوٹوریل لیے، کریش کورسز لیے، تو مجھے اس میں 1 سال لگا، تو مجھے اس میں بھی کافی ٹائم لگا تھا۔ نبیل نے لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے وقت ضائع نہیں کیا بلکہ کچھ نہ کچھ نیا تخلیق کرنے کو ترجیح دی اور ایک ایپ بنا ڈالی۔ تاہم اس ایپ کے نام اور خصوصیات کے حوالے سے نبیل بتاتا ہے، اس ایپ کا نام ایف میٹنگ ہے، فیملی فرینڈ میٹنگ۔ تو ایف میٹنگ بیسکلی واٹس ایپ سے سملر ہے، یہ اس کا بیس جو ہے ویڈیو کال کرنا ہے، وائس کال کرنا، وائس میسج بھیجنا، فائل سینڈ کرنا، لیکن اس کے اندر کئی ایڈوانس فیچر ایڈ کرے گئے جو ابھی تک کسی واٹس ایپ جیسے ایپ کے اندر نہیں دیکھے گئے۔ تو اس کے اندر میں نے سیکرٹ چیٹ ایڈ کر دی ہے، کلاؤڈ اسٹوریج ایڈ کری ہے، اس کے اندر میں نے کسٹمائزیبل بہت ساری تھیمز رکھی ہیں اپنی ڈیزائر کے اس سے یوزر کی۔ پھر اس کے اندر میں نے ابھی پرائیویسی کا بھی کر دیا کہ جیسے کئی ایپس کی پرائیویسی لیک ہو رہی ہے تو میں نے اس میں پرائیویسی کا کرا ہے، اور پھر میں نے اس کے اندر کافی فیچر اور ایسے ایڈ کرے، جیسے اس کے اندر کال انکرپشن کی ایموجی میں نے دیے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی کال انسکرپٹیڈ ہے، کیونکہ کافی ایپ میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کال انسکرپٹیڈ ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر آپ کی اپلیکیشن کے جو سارے میسیجز ہیں وہ سیو ہو رہے ہیں، اور یہ ٹیلی گرام چینل سے کنیکٹڈ ہے، تو آپ کے بزنسز کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو جب آپ ایک ٹیلی گرام کا چینل بناتے ہیں تو وہ ملینز آف یوزر کے پاس جاتا ہے۔ اب پھر میرے یوزرز، تو پھر جب میرے ایپ کے اوپر ایک وہی چینل بنائے گا یوزر، تو وہ اپنے بزنس سے یا کچھ بھی تو وہ لانچ کرے گا جب اس کو چینل کو میرے ایپ کے ذریعے سے، تو ملینز آف یوزر کے پاس جائے گا، تو اس کے بزنس کے لیے بھی اچھا ہے۔ واٹس ایپ کی موجودگی میں واٹس ایپ طرز کی اس ایپ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر نبیل نے یہ ایپ بنائی تو اس ایپ میں اور واٹس ایپ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس حوالے سے نبیل بتاتا ہے، ڈفرینس اس کے اندر یہ ہے کہ واٹس ایپ بیسکلی اپنی سے ویڈیو کالنگ ٹیکسٹ سینڈنگ میں کام کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے کہ آپ 1 منٹ کی ویڈیو بنا کے بھیجیں وہ چلی جائے گی، 2 سے 3 منٹ تک کی نہیں جاتی، اس کے اندر پورے آدھے گھنٹے کی ویڈیو چلی جاتی، کیونکہ یہ 3 to 5 GB تک بھیج دیتا ہے ویڈیو، اور اس کے اندر کافی ایڈوانس فیچر ہیں جو کافی ادر ایپس میں نہیں ہیں اویلیبل، تو واٹس ایپ میں بھی نہیں تھے۔ اس کے اندر میں نے سیکرٹ چیٹ جیسا آپ کو بتایا وہ کری ہے، اس کے اندر کلاؤڈ اسٹوریج میں نے ڈال دی ہے،
پھر تھیمز میں نے ڈالی کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آفس سے آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ہماری آنکھیں اسٹریس ہو رہی ہوتی ہیں, تو ڈارک موڈ ہو, پھر الگ تھیمز ہو کسٹمائزیبل, کسی کو پنک کلر پسند ہے زیادہ, کسی کو بلو, پھر کئی لوگ کلر برانڈ ہیں تو ان کو کئی خاص کلر دکھتے ہیں, تو ان کے لیے پھر میں نے یہ اور ایڈ کرا کہ اپنی ڈیزائر سے کلر سیٹ کر سکتا ہے بندہ, فونٹ چینج کر سکتا ہے اپنی آنکھوں کے حساب سے. کسی بھی کام کو کرنا آسان نہیں ہوتا. اس کام کے منظر عام پر آنے کے بعد عوامی رد عمل ضروری ہوتا ہے کہ کام کیا ہے. تاہم اس ایپ کو بنانے کے بعد اس ایپ کا رسپانس کیا رہا, اس حوالے سے نبیل نے بتایا. ابھی تو میں نے اس کو 15 ڈیز بیفور ابھی ریسنٹلی اپنے گوگل پلے پہ لانچ کیا ہے, تو مجھے کافی اچھا رسپانس ملا اور بہت کوئک ملا. پہلے تو یہ تھوڑا سلو چل رہا تھا, پھر ایک دم سے مجھے ابھی رپورٹس ملی ہیں کہ یہ وائرل ہونا شروع ہو گیا ہے. امریکہ میں, دیگر ممالک میں یہ وائرل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ادر آلٹرنیٹیو ہیں وہ نہیں کام کر رہے, تو کافی اچھی آ رہی ہے. ابھی تک تو اس کی ماشاءاللہ سے 5 اسٹار ریٹنگ چل رہی ہے اس کے اوپر, تو اس سے یہ ہے کہ یہ ٹاپ لسٹڈ آ رہا ہے. تو اگر یہ ایسی ٹاپ لسٹڈ چلتے رہا تو پھر یہ نمبر 1 ایپ بن جائے گا انشاءاللہ اس کے اندر گوگل پلے میں. تو اس کے اوپر کافی اچھے ریویوز آ رہے ہیں. نبیل نے بتایا کہ یہ ایپ پلے اسٹور پر موجود ہے, تاہم کیا ہر کوئی اس ایپ کو بآسانی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے نبیل بتاتے ہیں. جی, پلے اسٹور پہ آپ جا کے FF میٹنگ سرچ کریں گے تو یہ فوراً آ جائے گا. اس کے ماشاءاللہ سے 10,000 پلس ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہیں. کسی بھی بچے کی کارکردگی میں گھر اور معاشرے کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تاہم نبیل کو گھر کی جانب سے کیا سپورٹ رہی اور اس کے مستقبل کے کیا ارادے ہیں, اس حوالے سے نبیل نے بتایا. پہلے تو 2.5 سال تک تو میرے والدین کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں اپلیکیشن ڈیولپ کر رہا ہوں. میں کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتا تھا دن رات, تو میرے والد صاحب بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. میری آنکھیں بھی اس سے خراب ہوئیں, میری ویک ہو گئی ہیں آنکھیں. تو پھر میں نے لاسٹ 5 منتھس کے اندر اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں یہ اپلیکیشن ڈیولپ کر رہا ہوں اور یہ اس سے یہ ہو سکتا ہے. تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوئے, بہت خوش ہوئے. پھر انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ اور کیا کیونکہ میں جب اینڈ میں آ رہا تھا نا تو کام ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا تھا, اور میری پڑھائی بھی اب 9 کی ہو گئی ہے, CIE دینا مجھے او لیولس کے لیے, تو اور مجھے اس میں ذرا اسٹریس آؤٹ ہو رہا تھا ڈپریشن میں. تو میرے فادر نے, میری مدر نے, میرے بھائی نے مجھے کافی سپورٹ کیا کہ آپ نہیں کرو, ایسے اچھی چیز بن رہی ہے یہ, اور دنیا میں آلٹرنیٹیوز ہونے چاہیے ایسے. کسی بھی کام کو کرنا, اسے عوامی سطح پر لانا اور پھر اس کے بعد ریونیو جنریٹ کرنا ایک اہم مرحلہ ہے. تاہم جب ہم نے نبیل سے اس ایپ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریونیو کے حوالے سے بات کی تو اس نے بتایا. تو اس کے اندر ابھی تک تو ریونیو جنریٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ فری ایپ ہے, تو فری ایپ کی وجہ سے اس کے اندر گوگل سے ڈاؤن لوڈ ریونیو تو جنریٹ نہیں ہو رہی ہے, لیکن اس کے اندر ایڈ سے ریونیو جنریٹ ہوگی. اس کے اندر میں نے فیملی بیسڈ ایڈ رکھے ہیں کیونکہ فیملی اس کے پاس ہوگا یہ اپلیکیشن, تو فیملی بیسڈ ایڈ آنی چاہیے, اور پھر زیادہ ایڈز بھی نہیں رکھے ہیں. تو ابھی تک تو کسی ایڈ کمپنی نے کانٹیکٹ نہیں کیا ہے, تو انشاءاللہ جب وہ کانٹیکٹ کریں گے تو آئی ول میک اگریمنٹ ود دیم کہ آپ کریں, رن کریں, تو اس سے پھر ریونیو بھی بنے گی انشاءاللہ. فیوچر پلان یہی ہے کہ میں اور ایسے ایپ ڈیولپ کروں. ابھی میرے مائنڈ سیٹ میں کافی ایپ بنے ہوئے ہیں 14 to 15 ایسے ہی ریلیٹڈ, کافی ادر فیچر گیمز ہیں. میں ابھی جون جولائی میں میرے ہالیڈیز ہوں گے تو میں اس میں کافی ورک کروں گا انہیں پہ, اور اس کو اپ گریڈ کرنے کا بھی کروں گا. تو میں نے اپنے فیوچر کا بھی یہی سوچا تھا جب 6th کلاس میں تھا کہ میں سافٹ ویئر ڈیولپر بنوں. نبیل نے بہت کم عمری میں ایک اہم سنگ میل طے کیا. تاہم A لیولز کے بعد اس کے کیا منصوبے ہیں, اور اگر اسے اسکالرشپ ملتی ہے تو کیا وہ اس سے مستفید ہوگا, اس حوالے سے نبیل نے بتایا. A لیول کرنے کے بعد میرا یہ پلان ہے کہ آئی ول گو ابراڈ فار مور جاب اپارچونیٹیز اور دیگر ایسی اپلیکیشن, کیونکہ پاکستان میں اس وقت ریسورسز نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اگر آگے ہوئیں تو پھر پاکستان بھی بیسٹ ملک میں ہو جائے گا اپلیکیشنز کے لیے. تو یہاں پہ کافی ریسورسز, تو باہر جا کے آگے اپنی فردر اسٹڈیز کروں گا اور ایسی اپلیکیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں سے اور کورسز کروں گا. میں نے اپنے والدین سے ڈسکس کیا تھا اسکالرشپ کا کہ مجھے اسکالرشپ ملے تو میں کیا کروں, تو انہوں نے پہلے تو ذرا وہ سیڈیمنٹل ہوئے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو پرسیو کرنا چاہیے, آگے بڑھیں. تو ابھی تک تو مجھے اپنے اسکول سے نہیں, کہیں سے ابھی آئی نہیں ہے اسکالرشپ, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے آتی ہیں اسکالرشپ یا نہیں. نبیل کی اس کامیابی کے حوالے سے جب ہم نے اس کے والدین سے بات کی اور پوچھا کہ آپ کی کتنی سپورٹ رہی اور وہ گھنٹوں لیپ ٹاپ کے سامنے جب بیٹھا کام کرتا تھا تو آپ کے کیا تحفظات تھے, کیا سوچتے تھے, تو انہوں نے بتایا. نبیل کے پیچھے
جس طرح ہر ماں باپ کی ہر معاملے میں سپورٹ ہوتی ہے، اسی طرح جتنی سپورٹ فادر کی طرف سے ہونی چاہیے تھی ان کی رہی، جتنی میری طرف سے ہونی چاہیے تھی میری رہی، ہر معاملے میں. کبھی نبیل نے ٹیوشن نہیں لیا الحمدللہ. میں نے ہمیشہ گھر میں ان کو جتنا میں اپنی ایجوکیشن کے حساب سے، اپنی کوالیفیکیشن کے حساب سے گائیڈ کر سکتی تھی الحمدللہ شروع سے لے کے اب تک میں نے ان کو گائیڈ کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ جب ان کو پیرنٹس کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو وی آر اویلیبل فار ایوری ویئر. نبیل نے جب یہ ایپ بنا لی اور گھر والوں کو اس ایپ کے بارے میں بتایا تو ان کی کیا فیلنگز تھی؟ انہوں نے کیسے اس کی کامیابی پر رد عمل دیا اور مستقبل میں وہ اس کی کیسے سپورٹ کریں گے، اس حوالے سے نبیل کی والدہ بتاتی ہیں. نہیں، میں نے ہمیشہ اس چیز کو اپنی گائیڈنس میں رکھا، ہمیشہ ایک چیز ان کو مینشن کرتی رہی کہ آپ کو اپنے ماں باپ کا، آپ کو اپنے گھر کی عزت کا، آپ کو اپنی عزت کا ہمیشہ پاس رکھنا ہے بیٹا. یہ چیز آپ کو ٹرسٹ کر کے آپ کے ہینڈ اوور کی گئی ہے، اور میں نے ہمیشہ اس طرح کا انوائرمنٹ رکھا، اس طرح کی جگہ پہ ان کو بٹھایا کہ میں آتے جاتے اور ان کے فادر آتے جاتے لک آفٹر کرتے رہتے تھے. کبھی اس طرح کا ماحول ڈیولپ نہیں کیا کہ یہ لاک کر لیں روم کو اور اس طرح. ہاں، تھوڑی سی پرائیویسی دیتے تھے، تھوڑا سا اسپیس دیتے تھے، ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت سر پہ سوار رہیں، بٹ ان کے لک آفٹر رہتی تھی. ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی گھنٹوں کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا لیپ ٹاپ یا موبائل تو خیر ریسنٹلی ان کو ابھی گفٹ کیا ہے، ادروائز ان کے پاس موبائل بھی نہیں تھا. انہوں نے یہ ایپ وغیرہ سب کچھ جو ہے اپنی ایجوکیشن کے دوران ہی اس لیپ ٹاپ کے تھرو ہی ڈیولپ کیا ہے. بٹ الحمدللہ انہوں نے ہمارے ٹرسٹ کو ہمیشہ جو ہے وہ رکھا ہے، اور آئی ہوپ انشاءاللہ پنجتن پاک کے صدقے یہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے ٹرسٹ کو اسی طرح برقرار رکھیں گے. آئی ایم نو ایکسپریس مائی فیلنگ. مجھے بس ایسا لگا کہ یہ کوئی جسٹ فار کڈنگ اماں کے ساتھ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں کہ اماں آئی ول ڈو دیٹ، بٹ میں بالکل بھی نہیں وہ کر پا رہی تھی. میں نے ان کے فادر سے ڈسکس کیا تو انہوں نے بھی مطلب لائٹلی بالکل انہیں لگا کہ کوئی مطلب اتنا خاص کچھ ہے نہیں. جب انہوں نے پورا پراپرلی انہوں نے جب ڈسکس کیا فادر نے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے اس چیز کو وہ رکھا ہے کہ ہم آپس میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایجوکیشن کے معاملے میں بھی اور ہر طرح کے اس میں ان کے فرینڈس کیا ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کس طرح کا ماحول ہے اسکول میں، ہر چیز جو ہے وہ گھر آ کے بتانی، اماں سے بابا سے شیئر کرنی ہے. تو ہم نے ان سے جب اس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا، انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ میں نے اس طرح سے یہ ایڈوانس کر دیا ہے، تو پھر تھوڑا سا ہم لوگوں میں جو ہے ایکسائٹمنٹ اور وہ جو ہے ڈیولپ ہونے لگی کہ یہ کچھ کر بیٹھا ہے، اپنی ایج کے اس میں بہت بڑا کام کر بیٹھا ہے الحمدللہ. اور مولا کے صدقے میں اللہ پاک نے اس کو یہ عزت اتنی سی عمر میں دی ہے، جیسا کہ سارا ان کے اسکول کی طرف سے بھی اور طرف سے بھی ریسرچ کے مطابق کہ ورلڈ وائڈ فرسٹ جو ہے چائلڈ ہوں گے جو اتنی کم ایج میں جو ہے اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے، اور پاکستان میں بھی الحمدللہ یہ پہلے کوئی ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ سے. میں ہمیشہ یہی چاہوں گی، اور ان کے فادر نے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بیٹا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی اسکلز کے مطابق، آپ کی ایبلٹی کے مطابق جو آپ کرنا چاہتے ہو، وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہم ہمیشہ کمیونیکیشن جو ہے ڈیولپ گھر میں کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ رکھی ہے ہم نے کہ ہمیں ان سے ان کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن ہم تک پہنچتی رہے. تو اس کے مطابق ہمیشہ جیسے کہ انہوں نے ابھی کمپیوٹر سائنس خود سلیکٹ کیا اپنے شوق اور اپنے اس کے مطابق، تو اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی جیسا یہ چاہیں گے اللہ پاک ان کے نصیب سے نوازتا رہے اور ان کے نصیب اچھے کرے. تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کریں، ہر خواب کو پورا کریں، جتنی ان کی گنجائش ہوتی ہے، جتنی ان کی چادر ہو اس میں رہتے ہوئے. تو انشاءاللہ تعالی فائنینشلی تھوڑی سی نہیں کہوں گی، خیر اچھی خاصی ہمیں جو ہے کرائسس جو ہے اس ریسنٹلی 3-4 ایئرز میں جو ہے ہم نے فیس کی ہیں، لیکن اللہ پاک کے کرم سے مولا کے صدقے میں جیسے ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو سٹی اسکول سے ہی جو ہے او لیول اس کا اور پھر انشاءاللہ اے لیول بھی ان کا کمپلیٹ کروائیں. نبیل کے والد جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود اسے ہر طرح کی سپورٹ دی، جب ہم نے ان سے اس کی کامیابی کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ وہ آنے والے کل میں نبیل کو کہاں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا اس میں مطلب یہ کر رہا تھا کافی ٹائم سے، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے، اتنی دیر تک بیٹھتا ہے، کیا کر رہا ہے.
تو ایک دن میں نے اسے ڈسکس کیا کہ مطلب تم یہ 3-3 4-4 5-5 گھنٹے اس کے اوپر اپنی پڑھائی بھی کر لیتے اس کے بعد کیا کر رہے ہو؟ تو مجھے کچھ نہیں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. پھر اینڈ آف دیٹ یہ میں نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایسا ہے تو آئی ول چاکڈ کہ یہ ونڈوز 7 پہ اس نے کیسے بنا لیا. یہ تو ابھی تو دور ونڈو 10 ونڈو 12 کا ہے اور ونڈو 7 کے اوپر، اور یہ ماڈل بھی اس کا لیپ ٹاپ کا پرانا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ کام یہ انشاءاللہ یہ کہہ رہا تھا میں کر لیتا یہ 4 سے 5 مہینے میں، یہ تو مجھے 2.5 سے 3 سال لگ گئے چکر میں کہ یہ ونڈو 7 ہے اور اس کا انٹرسٹ بہت ہے. میں کہتا ہوں یہ اسی کے اندر کرے کام، اور میری طرف سے اجازت ہے اس کو جو سپورٹ میں دے سکتا ہوں اس حالات میں بھی وہ کروں گا، انشاءاللہ پوری کروں گا. عام طور پر ہماری اکثریتی نوجوان آبادی موبائل، لیپ ٹاپ اور دیگر چیزوں کو غلط انداز میں استعمال کرتے ہوئے وقت اور صلاحیتیں دونوں کا ضیاع کرتے ہیں. تاہم ایسے میں لوگوں کے بیچوں بیچ نبیل جیسے نوجوان اور ان کی تخلیق کردہ ایسی چیزیں یقیناً ایک مثال ہیں ان سب کے لیے کہ کیسے وسائل کی عدم دستیابی میں بھی زرخیز ذہن رکھنے والے لوگ کچھ نہ کچھ کر گزرتے ہیں. تاہم نبیل اور اس جیسے نوجوانوں کی اقدامات قابل ستائش بھی ہیں اور قابل تحسین بھی. یہی وہ لوگ ہیں جو آنے والے کل میں پاکستان کا روشن مستقبل بن کر ابھریں گے.